دیکھیں قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ 10 آیات فی لیلۃ لم یکتب من الغافلین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رات میں 10 آیتوں کی تلاوت کرے وہ اس رات غافلوں میں نہیں لکھا جائے گا، ہے نا. تو جو قرآن کی تلاوت کرے، اب آپ سوچیں کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے کتنی آسانیاں ہی آسانیاں رکھی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ہمیں کتنی اللہ رب العزت کیا کہنا چاہیے نیکیاں دے رہے ہیں اور ہمیں اسپیس دے رہے ہیں. اللہ رب العزت میرے بندے یہاں سے بھی تو میری طرف آ جا، یہاں سے بھی آ جا، دیکھ تو میں تیرے ساتھ ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی بسا اوقات انسان موبائل دیکھتے دیکھتے ہی نیند آنے لگی، رکھ کے سو گیا، پڑھا ہی نہیں کچھ بھی. پہلے تو لوگ پڑھ کے سوتے تھے، اپنے بچوں کو پڑھاتے تھے کلمہ ہے، کل ہے، آیت الکرسی. اب تو شاید ہی کسی کے گھروں میں ایسا دکھنے میں آتا ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو آیت الکرسی وغیرہ پڑھا رہے ہوں، ہے نا. بچوں کو تھپک کے سلا دیا، جلدی جلدی موبائل دیکھنے میں پوری دیر تک موبائل مائیں دیکھی اور پھر ہاتھ سے موبائل چھوٹ گیا اور سو گئے. لیکن تلاوت قرآن کی آیتیں، صورتیں، کچھ نہیں تو چاروں کل آیت الکرسی پڑھ کے بندہ سو جائے، ہے نا. تو اب یہ معاملہ نہیں جلدی نظر آتا موبائل کی اس دنیا میں کہ موبائل دیکھتے دیکھتے اب اتنی تھکن لگنے لگی، آنکھیں بند ہونے لگی کہ موبائل رکھ دیا. بولے کیا تو بولے آپ بیان سن رہے تھے، تو بیان بھی سن رہے تھے لیکن ہم نے جو پڑھنا تھا وہ نہیں پڑھا. بھلے ہم نے موبائل میں کوئی غلط چیز نہیں دیکھی، کھانے کی ریسیپی دیکھ رہے ہیں، بیان سن رہے ہیں، لیکن جس طرح سے ہمیں پڑھنا تھا. اب جب انسان ایک دم نیند میں جانے لگتا ہے تو اس سے پڑھا بھی نہیں جاتا، ہوٹ ہلایا بھی نہیں جاتا. ایسا ہوتا ہے کہ ہوٹ نیند میں جب انسان ایک دم جانے لگتا ہے تو ہوٹ ہلایا بھی نہیں جاتا ہے. اب وہ موبائل ہاتھ میں دیکھ رہا ہے، اب نیند آنے لگی تو موبائل بازو میں رکھا، ہوٹ بھی نہیں ہل رہا ہے اس کا، اور وہ پھر پڑھے گا کیسے؟ پڑھنا کیا ہوتا ہے؟ دل میں پڑھنا نہیں ہوتا ہے، ہوٹ ہلا کے جو پڑھا جاتا ہے، ہلکی بھینی آواز کان میں ہماری آوازیں ہمیں آئے، وہ ہوتا ہے پڑھنا. سمجھ رہے ہیں؟ ہم نے دلی میں پڑھ لیا یا صرف ایسے ہی تھوڑا بہت ہوٹ ہلا، زبان ہلی ورنہ اور سو گئے. نہیں، ادب سے اچھے سے پڑھنا. چاروں کل ہے، آیت الکرسی ہے، اور ہو سکے تو قرآن کی تلاوت کر کے 1 رکوع کم سے کم ہم سوئے، نہیں تو کم سے کم یہی پڑھ لیں. تو اللہ کہہ رہے جس نے اس طرح بھی پڑھا نا کہ 10 آیتیں پڑھائے رات میں سونے سے پہلے، تو وہ غفلت کرنے والوں میں شامل نہیں ہوگا. اب دیکھیں رات میں انسان سویا اور سونے میں ہی دنیا سے رخصت ہو گیا. ابھی ایک حادثہ ہوا، مکہ سے مدینہ بس جا رہی تھی اور رات کا وقت تھا، ہے نا. اللہ تعالیٰ ان سب کو مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند کرے. تو وہ ٹینکر سے جو ہے ٹکرا گئی تو اس میں آگ لگ گئی. وہ بیچارے رات میں تو انسان کو نیند آنے لگتی ہے نا، تو سب سویا ہی رہتا ہے، تو سب سوئے تھے اور آگ بھی لگ گئی، سوئے ہی رہ گئے. تو انسان کو پتہ نہیں رات میں اس کے ساتھ کیا حادثہ ہو جائے، رات ہو یا دن ہو، انسان کو نہیں معلوم کہ اس کے ساتھ کیا حادثہ ہو جائے. سمجھ رہے ہیں؟ حادثہ کیا ہو جائے کسی کو نہیں معلوم، حادثہ کب کیسے کس طرح ہوتا ہے. ابھی ہم ہی بیٹھے بیٹھے اللہ نہ کرے چھت گر جائے، ہم نہیں سنتے فلاں کا فلور کی چھت گر گئی تو چھت کے اوپر والے جو لوگ تھے وہ بھی نیچے گر گئے اور نیچے والے بھی اس میں دب گئے. بلڈنگ کی چھت ہی گر جاتی ہے، سیلنگ ہی گر جاتی ہے، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے تو حادثہ بول کر آتا ہے. رات میں ہارٹ اٹیک آ گیا، کیا ہو گیا؟ اللہ نہ کرے کسی کو حادثاتی موت آئے. اور ہر کوئی جو ہے کلمے والی اللہ ہمیں موت عطا فرمائے، حادثاتی موت سے ہماری حفاظت فرمائے. لیکن موت جو ہے وہ بول کر نہیں آتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو ہمیں ہمیشہ ہر وقت یعنی اس دل کو، اللہ نے جو دل دیا ہے اس دل میں ہمیشہ اللہ کی یاد ہو، اللہ کا احساس ہو. سمجھ رہے ہیں؟ بغیر اللہ کے احساس کا زندگی کیا ہے زندگی نہیں ہے زندگی. سمجھ رہے ہیں؟ تو سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ تو یہ بہت ضروری ہے. قرآن ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کا نور ہے، اللہ کے اندر سے نکلا ہوا نور ہے. تو اس قرآن کو یاد کرنا، اس کو پڑھنا، اس سے ایک لگن ہو، ایک دل جوئی ہو، دل لگی ہو، سمجھ رہے، محبت ہو، احترام ہو. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو انشاءاللہ ہم سب جو ہے نا اس چیز کو دھیان دیں. بعض انسان دکھ میں ہے، غم میں ہے، تو غمی دکھ میں ٹینشن میں ہی سوچتے سوچتے سو گیا، ہے نا. بات کرتے کرتے فون پر سو رہا ہے کوئی، کبھی کسی کے شوہر باہر ہوتے ہیں کوئی. اب انسان بات کرتے کرتے نیند آنے لگی، رکھ دیا، سو گیا. تو اللہ کا ذکر کہاں گیا؟ اس کی یادیں کہاں گئی؟ فون میں، بات میں، سب میں انسان رہ گیا، ہے نا. تو انشاءاللہ ہم بہت فکر کریں اللہ کی ذکر کرنے کی، قرآن کی تلاوت کر کے سوئے. تو کچھ نہیں تو ہماری زبان میں جتنی بھی صورتیں یاد ہے ہم کوشش کریں وہ صورتیں ہیں، پھر کلمے ہیں، وہ سب پڑھ کر سوئیں. اپنے بچوں کو بھی یہ سکھائیں،
سمجھ رہے؟ جب ہم پڑھیں گے تیز میں، بچہ بھی چھوٹا سنے گا تو بچے کی بھی عادت ہوگی کہ نہیں یہ پڑھنا ہے، مما روز پڑھتے تھے، مجھے بھی پڑھنا ہے. چھوٹا بچہ سن سن کے اس کو بھی یاد ہوگا. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کی سمجھ عطا فرمائے. کہا غافلین میں شمار نہیں ہوگا، غفلت کرنے والوں میں. اور ہم تو معلوم ہم خود جانتے ہیں ہم کتنے غافل لوگ ہیں، ہے نا. نمازیں بھی ہم ادا کر رہے ہیں لیکن اللہ کا احساس سے خالی. تو غافل ہی تو ہوئے نا کہ نمازوں میں بھی اللہ کا احساس نہیں ہے نا. اور جو پڑھتے ہیں اس میں بھی ہمیں ایسا ہے کہ بھئی ہم 4 کل آیت الکرسی پڑھ لے تو ہم اپنے مطلب کے لیے ہی پڑھ رہے ہیں، اپنی حفاظت کے لیے ہی پڑھ رہے ہیں. اس میں بھی اللہ کا احساس کتنا ہے بتائیں. لیکن اس کے باوجود اللہ کہہ رہے غافلین میں شمار نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کیسا دینے کے لیے دھیانے کھولے اللہ نے اپنا، اور ہم لینے والے ہی نہیں بن رہے، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث کا مطلب، معنی، مفہوم عافیت کے ساتھ سمجھائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.